اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین. حبیبنا و حبیب قلوبنا طبیبنا و طبیب نفوسنا شفیعنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد ورحمۃ اللہ علی محبیہم وشیعتہم وموالیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوق حقہم من یوم عداوتہم الی الآن ومن الآن الی لقاء یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانه الحمید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، خداوند متعال کا ہم پہ بے پناہ کرم ہے کہ اس خالق لم یزل لا یزال نے ہمیں ماہ مبارک رمضان نصیب فرمایا اور پھر اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یقیناً یہ خداوند متعال کی دی ہوئی توفیق ہے کہ ہم چند لمحے اپنی زندگیوں سے نکال کر مختص کرتے ہیں کہ یہ چند لمحے فقط خدا کا ذکر کیا جائے. یہ چند لمحے خداوند متعال کے لیے مختص کیے جائیں، اور اگر خداوند متعال ہمارے ان چند لمحوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، پھر یہ چند لمحے نہیں رہتے، یہ پوری زندگی پر بھاری بن جاتے ہیں. شرط یہ ہے کہ یہ چند لمحے خلوص کے ساتھ فقط خدا کے لیے بسر کرے. چند لمحے ہماری بخشش کے لیے کافی ہیں اگر خالصتاً للہ یہاں بیٹھے ہیں. ہماری گفتگو ماہ مبارک رمضان کی یکم کو شروع ہوئی تھی سورہ ملک کے بارے میں، اور آج ہماری اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے. اور آپ کے اذہان شریفہ میں یقیناً ہوگا کہ ہم نے جب اس سورہ مبارکہ کا آغاز کیا تھا، ہم نے کچھ وہ احادیث دیکھی تھی کہ جن میں سورہ ملک کی معصومین فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ سورہ ملک کا مقام کیا ہے، سورہ ملک ایک مومن کے ہاں کیا مقام رکھنی چاہیے. انہی روایت کو تھوڑا سا ریکال کریں، پھر انشاءاللہ آج کے درس کی طرف چلتے ہیں. پیغمبر گرامی قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر کا ارشاد آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی کہ پیغمبر فرماتے ہیں وَدَدْتُ أَن تَبَارَكَ الْمُلْكَ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ
میں یہ چاہتا ہوں. کون؟ خاتم المرسلین رحمت للعالمین. اور نبی فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ سورہ ملک ہر مومن کے دلوں میں نور بن کے ان کے دلوں میں گھر کر جائے. ہر مومن کے دل میں سورہ ملک موجود ہو. کہ سورہ ملک کیسے دلوں میں آئے گی؟ سمجھا جائے کہ سورہ ملک خداوند متعال کا کون سا پیغام لے کر ہمارے پاس آئی ہے. خدا اس سورہ مبارکہ کے ذریعے سے کیسے ہماری زندگیوں کو ہدایت کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے. یہ ایک مومن کو معلوم ہونا چاہیے. سورہ ملک یاد ہونی چاہیے. من قرأ سورۃ تبارک فکأنما احیا لیلۃ القدر. جو بھی سورہ ملک کی قراءت کرتا ہے گویا وہ احیاء لیلۃ القدر کر رہا ہے. شب قدر کو درک کرتا ہے. شب قدر میں خدا کو یاد کرتا ہے. خدا یہ ثواب عطا فرماتا ہے سورہ ملک کی قراءت کرنے والے کو. پھر امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت تھی. مولا فرماتے ہیں سورۃ الملک ہی المانعۃ تمنع من عذاب القبر. سورہ ملک اس بیریئر کا نام ہے، اس رکاوٹ کا نام ہے جو انسان کے اور عذاب قبر کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. عذاب قبر کو اس قبر میں جانے والے انسان کے قریب نہیں آنے دیتا، اس لیے کہ یہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا، سورہ ملک کی قراءت کرتا تھا. ومن قرأها فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین. اور جو بھی رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے مولا فرماتے ہیں اسے خداوند متعال غافلین میں شمار نہیں فرماتا. اس کا شمار غفلت بھری زندگی بسر کرنے والوں میں نہیں ہوتا. خدا ذاکرین کی زندگی کو اس کی زندگی قرار فرماتا ہے. اسی تسلسل میں ہم جتنی خداوند متعال نے توفیق دی سورہ ملک کی ایک ایک آیت کو لے کر کسی حد تک گفتگو ہوتی رہی اور آج ہماری گفتگو پہنچی ہے. کل ہماری گفتگو تھی کہ خداوند متعال فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم چاہے اپنی باتوں کو چھپاؤ یا اپنی باتوں کو ظاہر کرو، خدا تمہاری باتیں جاننے کے لیے تمہارے ظاہر کرنے کا محتاج نہیں ہے. چاہے چھپاؤ چاہے ظاہر کرو، انہ علیم بذات الصدور. خدا وہ ہے جو تمہارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے. تم دل میں ارادہ کرتے ہو، خدا جان لیتا ہے کہ اس نے کس عمل کا ارادہ کیا ہے. اور عرض کیا تھا ہم ظاہری اعمال کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں. ظاہری طور پر اپنا لبادہ نیک انسان کا اوڑھیں اور اندر سے نہیں معلوم کتنا شیطان میرے اندر بھرا ہوا ہے. لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، خدا کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ خدا فقط ظاہر کو نہیں دیکھتا، خدا اس نیت کو دیکھتا ہے کس نیت کے ساتھ وہ عمل بجا لایا جا رہا ہے. علیم بذات الصدور ہے. اور اسی لیے جب بھی کوئی عمل کیا جائے اس عمل میں قربتاً الی اللہ کی نیت ہونی چاہیے کہ میرا یہ عمل فقط قرب خدا حاصل کرنے کے لیے ہے. اعمال ظاہری طور پر زیادہ اعمال بجا لاتے جائیں، ظاہری طور پر اعمال کے انبار لگاتے چلے جائیں، لیکن نیت ٹھیک نہ ہو، وہ اعمال کا انبار کسی کام نہیں آئے گا جس کے پیچھے نیت ٹھیک نہیں ہے. خدا نے کہیں بھی یہ تقاضا نہیں کیا کہ اعمال کے انبار لگاتے چلے جاؤ. خدا نے کہیں بھی انسان سے یہ نہیں کہا کہ تم اعمال کثرت سے بجا لاتے چلے جاؤ. ہاں اتنا کہا گیا ہے کہ اعمال جتنے بجا لاؤ وہ خالصتاً للہ بجا لاؤ. خدا کے ہاں کوانٹٹی میٹر کرتی ہی نہیں ہے، خدا کوالٹی دیکھتا ہے کہ کس کوالٹی کا عمل بجا لایا جا رہا ہے، کس معیار کا عمل بجا لایا جا رہا ہے. اگر معیار ہے تو 2 رکعت بھی بہت زیادہ ہے، اور اگر معیار نہیں ہے ساری زندگی کی نمازیں بھی منہ پر مار دی جاتی ہیں. اصل خدا نیت کو دیکھتا ہے. فروع کافی میں روایت موجود ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جس بھی کسی سے خداوند متعال فقط 2 رکعت نماز کو بھی شرف قبولیت عطا فرما دے اسے عذاب نہیں دیا جائے گا. کم از کم 2 رکعت پوری زندگی میں انسان ایسی پڑھے کہ خالصتاً للہ ہو، کوئی اور اس میں نہیں ہے.
کوئی دیکھے گا تو مجھے نمازی کہے گا، کوئی نہیں دیکھے گا تو کہے گا نماز نہیں پڑھتا، کوئی دیکھے تو میری آواز میں خشوع و خضوع زیادہ آ جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا میری نماز نہ معلوم کیسی ہو۔ لوگوں کے لیے نماز نہ پڑھے، فقط خدا کے لیے پڑھے، اور پڑھنے کے بعد پھر اس نماز کو بچا کر رکھے۔ اعمال کرنا بسا اوقات آسان ہوتا ہے، اس عمل کو اپنی زندگی کے آخر تک بچانا آسان نہیں ہوتا۔ اعمال کو بجا بھی لانا ہے اور انہیں بچانا بھی ہے۔ ہر عمل میں نیت فقط خدا کی ہو۔ امام زین العابدین امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مولا رات کی تاریکی میں اپنی پیٹھ پر سامان اٹھاتے، لوگوں کے گھر گھر جا کر پہنچاتے، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ دینے والا کون ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وقت کا امام میرے گھر آ رہا ہے۔ مولا خاموشی سے جاتے اور دے کر آ جاتے، اس لیے کہ وہاں پر فقط خدا کو دکھانا مقصود ہے، کسی کے لیے نمائش کرنا مقصود نہیں ہے۔ ہم بھی کچھ کسی کو دیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اتنا ضرور سوچے کہ میرے اس دینے کو خدا ضرور دیکھے۔ کوئی قبول کرے نہ کرے، خدا کم از کم قبول کر لے۔ مولا ایک دن اپنے ایک عزیز ہے، مولا کا رشتہ دار ہے، مولا کی والدہ کی طرف سے، اس کے گھر سامان لے کر آتے ہیں۔ وہ شکایت کرتا ہے کہ دیکھو تم کتنے اچھے ہو، میرے گھر سامان لے کر آتے ہو۔ ایک وہ زین العابدین ہے جو ہمارا لگتا رشتہ دار ہے، لیکن آج تک مجھے کبھی پوچھا نہیں ہے کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت بھی ہے۔ لیکن اسے نہیں معلوم جس سے شکایت کر رہا ہے وہ وہی زین العابدین ہے کہ جس سے گلہ بھی کر رہا ہے اور مولا عطا بھی فرما رہے ہیں۔ مولا اس کی شکایت سنتے ہیں، خاموشی سے واپس آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ شکایت کی وجہ سے اگلے دن دینا چھوڑ دیں، مولا اپنی آخری عمر تک پھر بھی روزانہ خاموشی سے اسے عطا بھی کرتے اور بتاتے بھی نہیں کہ تمہارا امام تمہیں دے رہا ہے، اس لیے کہ وہاں پر معیار خدا کی ذات ہے، وہاں پر نیت خوشنودی خدا ہے۔ کسی کو دکھانا، کسی کا ماننا یا نہ ماننا معیار نہیں رکھتا۔ اپنی باتوں کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، خدا دل کے حال جانتا ہے، خدا زبان کی باتیں فقط نہیں جانتا۔ آج ہماری اگلی آیت کریمہ ہے کہ جس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ خدا تو تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے، پھر خدا خود سوال کرتا ہے الا یعلم من خلق، کیا جس نے تمہیں خلق کیا ہے وہ تمہارے بارے میں علم نہیں رکھتا کہ تم کیسے ہو؟ خالق اپنی مخلوق کے بارے میں ہر پہلو سے آگاہ ہوتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے خدا تمہارا خالق بھی ہو اور تمہارے دلوں کے حال نہ جانتا ہو؟ کیسے ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو خدا تمہارے دلوں کے حال نہیں جانتا؟ خدا خالق ہے تو خدا سب جانتا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ وہ خدا بڑا باریک بین بھی ہے اور بڑا باخبر بھی ہے، ہر شے کے بارے میں خبر رکھتا ہے، ہر شے کے بارے میں آگاہی رکھتا ہے۔ اور خدا ایسا لطیف و خبیر ہے، خدا ایسا علیم بذات الصدور ہے کہ جس میں خدا کا کوئی شریک نہیں ہے۔ خدا علیم بذات الصدور ہے تو خدا کے جیسا علیم کوئی نہیں ہے۔ خدا اگر لطیف ہے تو خدا کے جیسا لطیف کوئی نہیں ہے، اور خدا اگر خبیر ہے تو خدا کے جیسا خبیر کوئی نہیں ہے۔ خداوند متعال صفات کا حامل ہے، اور خداوند متعال کی صفات یقیناً بچے بچے کو معلوم ہے۔ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، خدا قہار ہے، خدا جبار ہے، خدا لطیف و خبیر ہے، خدا عالم ہے، خدا حی ہے۔ اور کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی اصول دین کے بارے میں۔ اصول دین میں سے پہلا اصل ہے توحید، اور یہ توحید فقط خدا کی ذات کی حد تک منحصر نہیں ہے کہ انسان فقط خدا کو ذات میں تو خدا کی توحید کا قائل ہو، ویسے توحید کا قائل نہ ہو۔ توحید کی کیٹیگریز ہیں، توحید کے مختلف پہلو ہیں، اور خداوند متعال کے بارے میں توحید 4 طرح سے متصور ہے، اور چاروں طرح سے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنا ضروری ہے۔
اگر کسی ایک جہت سے خدا کی توحید کا قائل ہے، دوسری جہت سے خدا کا کسی کو شریک بناتا ہے، یہ بھی مشرک ہے۔ اگر چاروں میں کوئی خدا کا شریک بناتا ہے کسی کو، وہ بھی مشرک ہے۔ چاروں میں خداوند متعال کی وحدانیت کا قائل ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی توحید کی قسم ہے توحید بالذات، یعنی خداوند متعال اپنی ذات میں یکتا ہے، خدا کی ذات کوئی شریک نہیں رکھتی۔ خداوند متعال خود قرآن کریم میں سورہ توحید میں ارشاد فرماتا ہے کہ خدا وہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ خدا کا کوئی بھی کف نہیں ہے، کوئی بھی خدا جیسا نہیں ہے۔ خدا اپنی ذات میں یکتا ہے، اور خداوند متعال کو کبھی واحد کہا گیا ہے اور کبھی احد کہا گیا ہے۔ خدا واحد بھی ہے اور خدا احد بھی ہے۔ خود قرآن کریم میں سورہ توحید میں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کبھی خداوند متعال اپنے لیے الواحد القہار، خدا وہ واحد ہے جو قہار بھی ہے۔ واحد بھی کہا جاتا ہے اور احد بھی کہا جاتا ہے۔ واحد جس کا کوئی شریک نہ ہو، جو بلا شریک ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور احد معصوم فرماتے اسے کہا جاتا ہے جو کسی کا مرکب نہیں ہے، خدا تنہا ہے، خدا کو کسی شے کا مجموعہ بنا کر بنایا نہیں گیا۔ جیسے انسان میں کہا جاتا ہے انسان چند عناصر کا مجموعہ ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، ان کو جمع کیا جائے تو انسان بنتا ہے۔ خدا کے بارے میں العیاذ باللہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا فلاں 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 چیز کا مجموعہ ہے۔ جو کسی شے کا مجموعہ ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ ہے جو بسیط ہے، مرکب نہیں ہے۔ مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا سے پوچھا گیا یا علی، ہم خدا کو واحد کہتے ہیں، خدا کے واحد ہونے کا معنی کیا ہے؟ خدا کیسے واحد ہے؟ مولا فرماتے اس واحد کے 4 معنی بنتے ہیں۔ 2 معنی خدا کے بارے میں تصور کرنا شرک میں چلا جاتا ہے، 2 معنی میں خدا کو واحد کہا جا سکتا ہے۔ مولا فرماتے پہلا واحد یہ کہ خدا کو کسی کے مقابل میں واحد کہو، نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں کے مقابلے میں خدا ایک ہے، فلاں 2 ہے خدا ایک ہے۔ اس طرح سے خدا کا کسی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس پورے عالم میں کوئی خدا کا مقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ کسی کو خدا کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا جائے اور پھر کہا جائے اس کے مقابلے میں خدا ایک ہے، یہ خدا کے بارے میں محال ہے۔ خدا کا کسی کے ساتھ مقایسہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا معنی یہ کہ جیسے تم آپس میں کسی کو واحد کہہ دیتے ہو، کسی کو 2، کسی کو تیسرا، کسی کو چوتھا، اگر خدا کو بھی ایسے واحد کہو تو یہ بھی خدا کو اپنے جیسا واحد نہیں کہہ سکتے کہ جیسے بشر 1 2 3 4 ہوتے ہیں، خدا کو بھی اس طرح سے ایک کہو، خدا کے لیے یہ کہنا بھی ناممکن ہے۔ ہاں تیسرا معنی یہ ہے کہ خدا کو واحد کہو، اور اس واحد کا معنی یہ لو کہ خدا بے مثال ہے۔ خدا ایسا واحد ہے کہ اس پوری کائنات میں کوئی دوسرا ایسا ہے ہی نہیں جو خدا کی شبیہ بن سکے، جو خدا کی مثل بن سکے۔ اس معنی میں خدا ایک ہے، کوئی دوسرا خدا جیسا نہیں ہے، بے مثال ہے۔ اور چوتھا معنی یہ ہے، مولا فرماتے انہ عز وجل احدی المعنی، خدا معنی کے اعتبار سے احد ہے۔ کیا معنی ہے مولا فرماتے یعنی بأنہ لا ينقسم فی وجود ولا عقل ولا وہم، خدا کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، نہ خدا کے وجود میں خدا کو اجزاء میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، نہ اپنے عقل میں جب خدا کو تصور کرو وہاں بھی خدا کو کسی اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ خدا مرکب نہیں ہے، ذاتہ بسیطۃ، خدا وہ ہے کہ جس کی ذات بسیط ہے، جو یکتا ہے، کسی شے کے مجموعے کا نام نہیں ہے۔ اس معنی میں خدا احد ہے کہ خدا مرکب نہیں ہے،
یہ ہے توحید بالذات، کہ خدا ذات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس حد تک تمام مسلمان متفق ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، لیکن مکمل توحید یہ نہیں کہ فقط اس کا اقرار کر کے انسان سمجھ لے کہ میں نے پوری توحید کا اقرار کر لیا ہے۔ یہ 25% توحید ہے۔ توحید کا فقط ایک پہلو ہے۔ توحید کا اگلا پہلو توحید بالصفات ہے، جہاں خدا اپنی ذات میں اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہیں خدا کی جتنی صفات ہیں خدا ان میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ کوئی اگر خدا کی ذات میں تو خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، خدا کی صفات میں کسی کو خدا کا شریک بنا دیتا ہے، یہ بھی مشرک ہے۔ خدا کی صفات میں کوئی خدا کا شریک نہیں ہے۔ اور خداوند متعال کی صفات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہماری بھی صفات ہیں، خدا کی بھی صفات ہیں۔ مثال کے طور پر اگرچہ بشر کی خدا سے کوئی مقابلہ بنتا نہیں ہے، ہم کسی کو عالم کہتے ہیں، لیکن اس بشر کا عالم ہونا اور خدا کا عالم ہونا دونوں کا معنی بالکل مختلف ہے۔ اگر یہ بشر عالم ہے تو یہ علم اس نے حاصل کیا ہے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ اس بشر کا وجود تھا لیکن یہ عالم نہیں تھا، پہلے علم سے خالی تھا، زمانے کے ساتھ ساتھ علم سیکھتا گیا، پھر اسے عالم کہا جانے لگا، اور ہو سکتا ہے ایک وقت ایسا آئے کہ یہ عالم نہ رہے، لیکن خدا وہ ہے، جب سے ہے تب سے خدا عالم ہے اور ہمیشہ خدا عالم رہے گا۔ ہمارے سے علم کو جدا کیا جا سکتا ہے، خدا سے علم کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری جتنی بھی صفات ہیں وہ صفات زائد بر ذات ہیں۔ ہماری ذات ایک علیحدہ چیز ہے، ہماری صفات علیحدہ چیز ہے، ان کو ملا کر ہمارا ایک مجموعہ بن جاتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، یہ ڈاکٹر شروع سے ڈاکٹر نہیں ہے، اپنا جا کر طب کا علم حاصل کرتا ہے، میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتا ہے، پھر آ کے اسے ڈاکٹر کہا جاتا ہے۔ اور ایک انسان ایٹ اے ٹائم 2-3 صفات کا متحمل ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہو سکتا ہے ایک انسان ایک ہی وقت میں عالم بھی ہو، ڈاکٹر بھی ہو، اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی اٹھا رہا ہو، لیکن اتنی صفات اس کے پاس ہیں، ایٹ اے ٹائم ایک ہی صفت میں اپنے آپ کو استعمال کر سکتا ہے، دوسری صفت میں نہیں کر سکتا۔ اگر اپنے کلینک میں ہے تو اس وقت ممبر پہ نہیں ہے، اگر ممبر پہ ہے تو کلینک میں نہیں ہے، اگر گھر پہ ہے تو کسی تیسری جگہ پر نہیں ہے۔ ایک وقت میں فقط ایک ذمہ داری ادا کر سکتا ہے، یہ انسان ہے۔ خدا وہ ہے جو لامحدود صفات کا مالک بھی ہے اور ایک ہی وقت میں تمام صفات کو استعمال کر کے بتاتا ہے۔ خدا ایک وقت میں فقط ایک صفت کو استعمال کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا ایک ہی وقت میں خالق بھی ہے، خدا ایک ہی وقت میں رازق بھی ہے، خدا ایک ہی وقت میں رحمان بھی ہے، خدا ایک ہی وقت میں رحیم بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ اگر خدا ابھی خالق ہے تو ابھی نعوذ باللہ رازق نہیں ہے۔ ہماری صفات زائد بر ذات ہے، ہماری ذات سے جدا ایک شے کا نام ہماری صفت ہے، لیکن خدا کی صفات زائد بر ذات نہیں ہے، خدا کی صفات عین ذات ہے۔ ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ خدا علیحدہ ہے، خدا کا رحمان ہونا علیحدہ ہے، خدا علیحدہ ہے، خدا کا رحیم ہونا علیحدہ ہے، خدا علیحدہ ہے، خدا کا عالم ہونا کوئی اور شے ہے۔ خدا جب سے ہے خدا بھی وہی ہے، عالم بھی وہی ہے۔ خدا جب سے ہے رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ خدا کی جتنی صفات ہیں خدا ان میں وحدہ لا شریک ہے۔ خدا جیسا عالم کوئی نہیں ہے، خدا جیسا رازق کوئی نہیں ہے، خدا جیسا خالق کوئی نہیں۔ یہ ہے توحید کی دوسری قسم، توحید صفات، جہاں خدا کی ذات میں وحدانیت ہے وہیں خدا کی صفات میں بھی وحدانیت ہے۔ تیسری قسم ہے توحید کی، توحید افعال۔ خداوند متعال کے جتنے افعال ہیں خدا ان میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔
خدا کسی کا محتاج نہیں افعال کو انجام دینے کے لیے کہ فلاں وہ عمل انجام دے تو انجام پائے گا والا انجام نہیں پائے گا. خدا وحدہ لا شریک ہے. رزق دینا ہے تو رزق دینا خدا فرماتا ہے میں رازق ہوں، اور میں رازق ہونے میں وحدہ لا شریک ہوں، کوئی میرے ساتھ شریک نہیں ہے. اگر کسی کو اولاد دینی ہے اولاد میں نے دینی ہے، میں وحدہ لا شریک ہوں اولاد دینے کے لیے. اگر کسی کو خلق کرنا ہے یہ میرا کام ہے، میں وحدہ لا شریک ہوں، کوئی میرا شریک نہیں ہے. ہاں خدا مختلف لوگوں کی مختلف اوقات میں ذمہ داریاں لگا دیتا ہے. کسی کا رزق کسی کے پاس رکھ دیا جاتا ہے، کسی کے رزق کی ذمہ داری کسی پر ڈال دی جاتی ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ جس کا رزق خدا جس کے پاس رکھ رہا ہے وہ اس کا رازق بن جائے. رازق خدا کی ذات ہے، خدا اسے رزق عطا کر رہا ہے. اور خدا کی صفات میں اور لوگوں کی صفات میں فرق یہ ہے، خدا کے سوا جس کے پاس بھی جو بھی صفت ہے، خدا کے علاوہ جو بھی ہے، کائنات کی جو بھی ہستی ہے، وہ بڑے سے بڑا عالم ہو، اس کا علم بھی ذاتی علم نہیں ہے. اس کائنات میں علی ابن ابی طالب سے بڑا عالم کون ہے؟ جس کے بارے میں ختم مرتبت فرمائے اعلم امتی علی ابن ابی طالب، میری اس امت کا سب سے عالم ترین فرد علی ابن ابی طالب ہے. مولا کا علم بھی خدا کی طرف سے دیا گیا علم ہے، خدا نے انہیں عطا فرمایا ہے. اصل علم خدا کے لیے ہے، حقیقی طور پر عالم خدا کی ذات ہے. اور خدا اور غیر خدا جو بھی ہے ان میں فرق یہ ہے کہ خدا جس سے چاہے جب چاہے جسے علم دے بھی سکتا ہے اور علم لے بھی سکتا ہے، لیکن خدا کے اوپر کوئی ایسا نہیں جو خدا کو علم دیتا ہو یا خدا سے علم واپس لے سکتا ہو. خدا کے پاس ذاتی علم ہے جو خدا سے کوئی لے نہیں سکتا. اور چوتھی توحید کی جو قسم ہے اسے توحید عبادی کہا جاتا ہے. خدا معبود ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے، کوئی خدا کا شریک نہیں ہے. عبادت فقط خدا کے لیے، غیر خدا کے لیے عبادت نہیں ہے. احترام ہے لیکن عبادت نہیں ہے کسی کے لیے. عبادت کی غرض سے کسی کے سامنے جانا نہیں اجازت. معبود فقط خدا کی ذات ہے، اور اگر کوئی اپنی عبادت میں خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا ہے یہ بھی مشرک ہے. جیسے خدا کی ذات میں خدا ایک ہے اسی طرح معبود ہونے میں بھی خدا ایک ہے، کوئی خدا کا شریک نہیں ہے. ایٹ اے ٹائم ان چاروں اقسام میں توحید کا اقرار کرنا واجب ہے. ضروری ہے خدا کو ذات میں بھی واحد مانا جائے، خدا کی صفات میں بھی خدا کو وحدہ لا شریک مانا جائے، خدا کے افعال میں بھی خدا کو وحدہ لا شریک مانا جائے، خدا کی عبادت میں بھی خدا کو وحدہ لا شریک مانا جائے. اگر ان میں سے کسی ایک بھی قسم میں انسان خدا سے دور ہوتا ہے پھر وہ مشرکین کی صفوں میں داخل ہو جاتا ہے. پیغمبر گرامی قدر فرماتے ہیں نا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جو کچھ ہے خدا کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے. میرا جینا ہے تو خدا کے لیے، میرا مرنا ہے تو خدا کے لیے، میری نمازیں ہیں تو خدا کے لیے، میری عبادت ہے تو خدا کے لیے. خدا کا شریک کوئی نہیں ہے. خدا کی صفات خدا وحدہ لا شریک ہے ان میں. خدا لطیف و خبیر ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے. پھر خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا. خدا وہ ہے کہ جس نے تمہارے چلنے کے لیے اس زمین کو رام کیا، تمہارے چلنے کے قابل بنایا. یہ پہلے اس قابل نہیں تھی کہ اس پہ جیا جاتا، اس پہ زندگی بسر کی جاتی. خدا نے تمہارے لیے اس زمین کو ایسا بنایا کہ جس پہ زندگی گزاری جا سکتی ہے. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا،
اس زمین کے دوش پہ چلو پھرو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کے رزق سے جو مرضی چاہے کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، ہاں چلو پھرو رزق خدا سے کھاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ پلٹ کر خدا کی طرف جانا ہے۔ اس زمین کو اپنا حقیقی مسکن نہیں بنانا، اس زمین کو اپنا ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ نہیں بنانا، اس زمین پہ چلنا ہے پھرنا ہے تاکہ خدا کے قریب ہوا جا سکے، چل پھر کر خدا کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا جائے، خدا کے رزق کو کھا کر خدا کا شکریہ بجا لایا جائے۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے تمہارا عقیدہ یہ ہو کہ الیہ النشور، ہم نے یہ سب کر کے جانا رب کی بارگاہ میں ہے، ہمیں پلٹا کر وہیں پر بھیجا جانا ہے، وہاں سے فرار انسان نے نہیں کر پانا، وہاں سے بچ نہیں پانا۔ اپنا نشر تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ ہمارا پلٹنا کہاں پر ہے، ہم نے زندگی گزار کر واپس کہاں پر جانا ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دربار یزید میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سے مخاطب ہو کر، ایھا الناس، اے لوگوں، احذرکم من الدنیا، میں تمہیں اس دنیا کے بارے میں خبردار کرتا ہوں کہ یہاں اپنا زیادہ جی مت لگاؤ۔ ابھی اس دربار میں بیٹھ کر دنیا کی ظاہری عیش و عشرت کو دیکھ کر یہ مت سمجھو کہ دنیا ایسی ہے کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے۔ احذرکم من الدنیا، تمہیں دنیا سے ڈرایا جاتا ہے، خبردار سبق لو اس دنیا سے۔ فَإِنَّهَا دَارُ زَوَالٍ وَانتِقَالٍ، یہ دنیا ایک ایسا گھر ہے کہ جس نے بالآخر زوال پذیر ہونا ہے، جس نے بالآخر زوال کی طرف بھی جانا ہے، وانتقال، اور تمہیں منتقل کر دیا جانا ہے، ہمیشہ یہاں نہیں رہو گے۔ تنتقل بأہلها من حال الی حال، یہ دنیا ایسی ہے کہ اپنے اوپر رہنے والوں کو ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کرتی رہتی ہے، کسی کو بھی ایک حالت میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ آج اگر تم تخت پر ہو، ایک وقت ایسا آئے گا تخت تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ آج اگر حکمرانی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا حکمرانی نہیں رہے گی۔ آج اگر مال ہے، ایک وقت ایسا آئے گا مال نہیں رہے گا۔ تنتقل بأہلها من حال الی حال، اہل دنیا کو دنیا ایک حال سے دوسری حالت میں منتقل کرتی رہتی ہے۔ تخت نشین خاک پر آ جاتے ہیں، خاک نشین تخت پر چلے جاتے ہیں، مالدار بے مال ہو جاتے ہیں، بے مال مالدار بن جاتا ہے، اور یہ ہمارے سامنے کے واقعات ہیں۔ ایک انسان آج بڑا فقیر ہے، آج اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن خدا اسے اتنا مال عطا کرتا ہے کہ سب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور ایک انسان آج اتنا مال ہے کہ کسی کا محتاج نہیں ہے، خدا نہ کرے ایسا وقت آتا ہے کہ سارے کا سارا مال چلا جاتا ہے۔ تنتقل بأہلها من حال الی حال، یہ دنیا ایک حالت پر باقی نہیں رہتی، منتقل ہوتی رہتی ہے، حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ قد افنت القرون الماضیہ والامم الخالیہ الذین کانا اطول منکم اعمارا واعز منکم آثارا۔ مولا فرماتے یہ دنیا تم اس کی حقیقت نہیں جانتے، اپنے پہلے لوگوں سے نصیحتیں پکڑو۔ اس دنیا نے بڑی بڑی امتوں کو ایسے ختم کر دیا جیسے ان کا وجود کبھی تھا ہی نہیں۔ قد افنت القرون الماضیہ، پہلے والے کتنی امتوں کو، کتنے قریوں کو فنا کر دیا اس دنیا نے۔ وہ قرون اور وہ امتیں کہ الذی کان اطول منکم اعمارا، جن کی عمریں تم سے بہت طولانی تھیں، لیکن دنیا نے ان کے ساتھ بھی وفا نہیں کی، انہیں بھی دنیا سے فنا ہونا پڑا، انہیں بھی دنیا سے اگلی جگہ پر منتقل ہونا پڑا، وہ بھی ہمیشہ یہاں نہیں رہے۔ لمبی لمبی عمریں پا کر بھی اختتام یہاں سے انتقال ہی ہے، یہاں پر ہمیشگی نہیں ہے۔ وَأَعَزَّ مِنْكُمْ آثَارًا، اور وہ لوگ کہ جن کی عمارتیں تم سے بہت بلند و بالا تھی، آج ان کا وجود بھی باقی نہیں ہے، آج وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں۔ افنتہم الدنیا کأنہم ما کانوا لہا اہلا ولا سکانا،
اور دنیا اتنی ظالم ہے، انہیں ایسے ختم کیا کہ جیسے وہ کبھی اس دنیا میں رہتے ہی نہیں تھے۔ جب رہتے تھے تو اپنے آپ کو نہ جانے کیا کیا کہا کرتے تھے، اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے، غرور و تکبر میں ایسے رہتے تھے کہ کوئی ان کے سامنے کوئی حقیقت ہی نہ رکھتا ہو۔ لیکن جب دنیا انہیں ختم کرنے پہ آتی ہے، اس طرح سے انہیں دنیا سے منتقل کیا گیا کہ جیسے وہ کبھی دنیا میں بھیجے ہی نہیں گئے تھے، جیسے وہ کبھی اس دنیا میں رہنے والے ہی نہ تھے، جیسے یہاں پر ان کی رہائش ہی نہ تھی، ایسے انہیں دنیا نے ختم کیا ہے۔ افنتہم ایدی الزمان واحتوت علیہم الافاعی والدیدان، زمانے نے جب انہیں ختم کیا تو اس طرح سے ختم کیا کہ جو دنیا میں رہتے تھے تو ریشم کے بستروں پہ رہتے تھے، جو دنیا میں رہتے تھے تو نرم بستر تلاش کرتے تھے، لیکن زمانے نے ایسا انتقام لیا کہ وہ نرم بستر پہ رہنے والا بچھوؤں اور اژدہوں کی خوراک بن گیا۔ یاد کرو کہ تم نے بھی یہاں باقی نہیں رہنا، زمانے نے ہر کسی سے بدلہ لینا ہے، اس دنیا نے ہر کسی کے ساتھ یہی برتاؤ کرنا ہے، دنیا کسی کی وفادار نہیں ہے۔ آج ہم ہیں تو ہمارا نام لینے والے ہیں، کل ہم یہاں سے چلے جائیں گے، نہ معلوم ہمارے جانے کے بعد کسی کے لبوں پر ہمارا نام بھی ہوگا یا نہ ہوگا۔ افنتہم الدنیا کأنہم ما کانوا لہا اہلا، ایسے دنیا پھر یہاں سے منتقل کرتی ہے کہ اس کے آثار بھی باقی نہیں رہتے، کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے درمیان کوئی رہا کرتا تھا، کوئی ہماری محفلوں کی رونق ہوا کرتا تھا۔ اس لیے مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا فرماتے ہیں زندگی جیو تو ایسی زندگی جیو جب تک زندہ ہو لوگ مشتاق رہیں کہ کب یہ ہمارے پاس آ کر بیٹھے گا، جتنا عرصہ زندہ رہو لوگ تمہاری زیارت کے مشتاق رہیں، اور جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو بے اختیار لوگ تمہیں یاد کر کے گریہ کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ ایسی زندگی بسر کر کے جاؤ کہ یہاں سے جانے کے بعد تمہارے آثار ختم نہ ہو جائیں، یہاں سے جانے کے بعد تمہارا نام و نشان مٹ نہ جائے، کوئی ایسے آثار چھوڑ جاؤ کہ تم چلے جاؤ تمہارے آثار باقی رہیں، تم چلے جاؤ تمہارا نام باقی رہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں جو کوئی بھی شخص دنیا سے جاتا ہے اس کے آثار بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس کا نام اعمال بھی بند ہو جاتا ہے، سوائے 3 لوگوں کے کہ جن کا نام اعمال بند نہیں ہوتا، جن کا نام اعمال مرنے کے بعد بھی چلتا رہتا ہے، اس میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں پہلا وہ شخص کہ جو اپنے پیچھے صالح اولاد چھوڑ کر آتا ہے، اس کا نام اعمال بند نہیں ہوتا۔ تو اولاد صالح جب کبھی بھی کوئی نیک عمل بجا لاتی ہے اسے بھی ثواب ملتا ہے، اور تربیت کی وجہ سے والدین کے نام اعمال میں بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ اگر چاہتے ہو نام اعمال بند نہ ہو، اپنے پیچھے اولاد صالحہ چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارا نام باقی رہے، تمہارے آثار باقی رہیں، تمہارا نام اعمال چلتا رہے۔ اور دوسرے وہ ہیں جو اپنے پیچھے کوئی ایسا کام کراتے ہیں کہ جو کام چلتا رہتا ہے، جسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ کوئی مسجد بنا آتے ہیں، کسی یتیم کی کفالت کراتے ہیں، کسی جگہ کسی کو ضرورت تھی کسی یتیم کو بیوہ کو مکان بنا کر دے آتے ہیں، کسی مومن کی مدد کراتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تک وہ جگہ باقی رہے گی وہاں پر نیکیاں انجام دی جاتی رہیں گی، اس کا بھی ثواب اس کی بنیاد رکھنے والے کو ملتا رہے گا۔ اور تیسرا کہ اپنے بعد کوئی ایسی کتابت چھوڑ جائے، کوئی ایسی دینی خدمت کر جائے کہ جس سے لوگ اس کے بعد بھی مستفید ہوتے رہیں، اس کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے، جب تک اس کے آثار باقی رہیں گے اس کا نام اعمال خدا بند نہیں کرے گا۔
من سن سنتن حسنتن، جو کوئی بھی کسی نیکی کی بنیاد رکھ جاتا ہے، معصوم فرماتے ہیں اسے بھی خدا وہی اجر دیتا ہے جو نیکی کرنے والے کو اجر دیا جاتا ہے۔ جاتے جاتے کسی مسجد کی تعمیر کر گیا، مسجد کی تعمیر ہوئی اور مسجد تعمیر ہوتے ہوتے دنیا سے چلا جاتا ہے، معصوم فرماتے جب تک مسجد باقی ہے، اس مسجد میں کوئی بھی آ کر نماز پڑھے گا، جتنا ثواب نماز پڑھنے والے کو ملے گا اتنا ہی جو مسجد بنا کر گیا ہے خدا اسے عطا فرمائے گا۔ مسجد فقط اس کا ایک مصداق ہے، وَإِلَّا کوئی بھی نیکی کی بنیاد رکھ جائے اور ایسی بنیاد کہ اس پر اس کے جانے کے بعد بھی عمل کیا جاتا رہے، جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا اس کا ایک حصہ ثواب خدا اس بنیاد رکھنے والے کو عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد 100 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہے، 1000 سال تک سلسلہ چلتا رہے، کیونکہ بنیاد وہ رکھ کر گیا ہے۔ اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، لیکن خدا وہ ہے جو کسی کا نام بھولتا نہیں ہے، خدا 1000 سال بعد بھی اسے ثواب عطا فرمائے گا، لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ من سن سنتن حسنہ۔ اس کے مقابل بھی روایت ہے کہ من سن سنتن سیئتن، اگر کوئی کسی برائی کی بنیاد رکھ جاتا ہے، خدا نہ کرے خدا نہ کرے کوئی ایسا سینما بنا جاتا ہے، کوئی ایسا گناہ کا مرکز بنا جاتا ہے، کوئی ایسی بنیاد رکھ جاتا ہے کہ نسل در نسل لوگ گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ جتنا گناہ خدا گناہ کرنے والے کو دیتا ہے اتنا ہی اس کی بنیاد رکھنے والے کو بھی دیا جاتا رہتا ہے۔ وہ بنیاد رکھ کر چلا گیا، 1000 سال بعد بھی اس کی بنیاد پر کوئی گناہ کرے گا اس کے نام اعمال میں گناہ کا حصہ جاتا رہے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ کسی سنت حسنہ کو ضرور اپنی زندگی میں قائم کر کے جائیں، کوئی اچھی سنت ضرور قائم کر کے جائیں۔ آج کل دور نہیں ہے، اولاد بھی اپنے والدین کو کوئی لمبا عرصہ یاد نہیں رکھتی، کچھ عرصہ اولاد بھی والدین کو یاد کرتی ہے، ان کے نام پہ مجالس ہوتی ہیں، ذکر کیا جاتا ہے، پھر ایک عرصے بعد اولاد بھی تھک جاتی ہے، نہیں یاد رکھا جاتا۔ اس لیے کوشش کریں کوئی ایسا کام کر جائیں ہماری اولاد بے شک ہمیں یاد نہ رکھے، خدا ہمیں نہ بھولے، خدا ہمارے نام اعمال میں ایک حصہ اس کا ڈالتا چلا جائے۔ تو زندگی مولا فرماتے امام سجاد کے مختصر سی ہے، عبرت پکڑو اپنے سے گزشتہ اقوام سے کہ ان کا وجود جیسے مٹ گیا ہے تمہارا وجود بھی ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کافی میں روایت موجود ہے، مولا فرماتے کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ایک دن گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے ایک بستی سے گزر ہوا، اس بستی میں پہنچے تو دیکھا کوئی رہنے والا نہیں ہے، سب کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ جناب عیسیٰ کے ساتھ حواریین موجود تھے، فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بستی پر عذاب نازل ہوا ہے اور عذاب نے سب کو ختم کر دیا ہے۔ سوال کیا کہ یا نبی اللہ کیسے پتا چلا؟ فرماتے ہیں اگر یہ ایک ایک دو دو کر کے دنیا سے جاتے ان کی کوئی نہ کوئی قبر نظر آتی، جبکہ یہاں کوئی قبر نہیں ہے اور کسی کا وجود بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو اکٹھے موت نے آ لیا ہے، ان کا وجود اکٹھے ختم ہوا ہے۔ اور حواریین کہتے ہیں یا عیسیٰ آپ نبی خدا ہیں، خدا سے دعا کریں، خدا کی اجازت سے کسی ایک مردے کو زندہ کیجیے اور اس سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جناب عیسیٰ کا معجزہ ہے نا کہ خداوند متعال نے انہیں یہ معجزہ عطا کیا تھا، بیماروں کو شفا عطا فرماتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ خدا سے دعا فرماتے ہیں اور دعا فرمانے کے بعد آواز دیتے ہیں یا اہل هذه القریہ قم باذن اللہ، اس بستی میں رہنے والوں اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ جناب عیسیٰ کا یہ فرمانا ہے
فَأَجَابَ مِنْهُمْ لَبَّيْكَ یا نبی اللہ. ایک مردہ زندہ ہوتا ہے اور لبیک کی آواز بلند کرتا ہے، یا نبی اللہ آپ نے پکارا ہے، خدا نے مجھے اذن دیا ہے کہ آپ سے کلام کروں. فرمائیے کیا چاہتے ہیں؟ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں وَيْحُكَ مَا كَانَتْ أَعْمَالُكُمْ. اے زندہ ہونے والے ذرا یہ تو بتا کہ تیرے کون سے ایسے اعمال تھے کہ تم سب پر خدا کا عذاب نازل ہو گیا. فقال عبادت الطاغوت. وہ کہتا ہے ہمارے کچھ اعمال تھے، ان میں سے ایک عمل یہ تھا کہ ہم طاغوت کی عبادت کرتے تھے. طاغوت اگرچہ طاغوت خداوند متعال سے دور کرنے والے کو کہا جاتا ہے، لیکن طاغوت وہ ہے جو ایکسٹریم پر چلا جائے، جو اپنی حدود سے باہر نکل جائے. طغیان سے ہے نا کہ سمندر میں طغیانی آتی ہے. کیا مطلب کہ جو سمندر کی حدود ہیں پانی ان حدود سے باہر آ جاتا ہے. ہم ان کی اتباع کرتے تھے جو خدا کے مقابل اپنی حدود سے باہر نکل گئے تھے، باہر نکل کر اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع ہو گئے تھے. ہم ان کی عبادت کرتے تھے. عبادت الطاغوت پہلا عمل ہمارا یہ ہے کہ ہم عبادت طاغوت کرتے تھے. وحب الدنیا، اور ہمارا دوسرا عمل جو ہم پر عذاب کے نزول کا سبب بنا وہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت تھی. ہمارے دل محبت دنیا سے بھر چکے تھے. مع خوف قلیل و عمل بعید. محبت دنیا بھی تھی لیکن ہمارے دلوں میں خوف خدا بہت کم تھا اور آرزویں بہت زیادہ تھیں. آرزو پہ آرزو کیے چلے جا رہے ہیں. فی غفلت و لہو لعب. ہم غفلت کی زندگی بسر کر رہے تھے، لہو و لعب میں مصروف تھے کہ ہم پر خدا کا عذاب آیا. فقال، جناب عیسیٰ سوال کرتے ہیں کیف حبکم للدنیا، کہ تم نے کہا نا حب دنیا تمہارے دلوں میں تھا جس کی وجہ سے عذاب آ گیا. اس سے پہلے سوال ہے کہ ہم طاغوت کی عبادت کیا کرتے تھے. مولا فرماتے کیسے طاغوت کی عبادت کرتے تھے؟ کیف عبادتکم للطاغوت. وہ کہتے ہیں الطاعت لأہل المعاصی. ان کی اطاعت کرتے تھے جو گناہگار ہیں، جو گناہ کرتے ہیں ہم ان کی پیروی کرتے تھے، ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے. اس طرح سے ہم طاغوت کی عبادت کرنے والوں میں شمار کیے گئے. پھر اگلا سوال کرتے ہیں کیف کان حبکم للدنیا. تم نے جو کہا کہ دنیا کی محبت نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا، بتاؤ تمہارے پاس دنیا کی محبت کیسی تھی کہ تم یہاں تک پہنچ گئے، تم پر عذاب نازل ہوا. وہ کہتے ہیں کحب الصبی لامہ. ہم دنیا سے ایسے محبت کرتے تھے جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے. ہم دنیا کو ایسے چاہتے تھے جیسے بچہ اپنی ماں کو چاہتا ہے. اذا اقبلت علینا فرحنا. ہم دنیا سے اتنی محبت کرتے کہ جب دنیا ہمارے قریب آتی ہم خوش ہو جاتے. جب ہمیں دنیا میں مال عطا کیا جاتا ہم خوش ہو جاتے، ہمیں نام ملتا ہم خوش ہوتے، ہمیں شہرت ملتی ہم خوش ہوتے. جب بھی دنیا ہمارے قریب آتی جیسے ماں بچے کے قریب آئے بچہ خوش ہونے لگ جاتا ہے، دنیا ہمارے قریب آتی جاتی ہم خوشی سے نڈھال ہوتے چلے جاتے. وَإِذَا دَبَرَتْ عَنَّا. اور جب یہ دنیا ہم سے دور جاتی ہمیں دنیا سے اتنی محبت تھی بکینا، ہم دنیا کی دوری میں رونا شروع کر دیتے. ہم سے دنیا کی دوری برداشت نہیں ہوتی، ہم دنیا کے قریب سے قریب تر ہونا چاہتے تھے. اتنی آرزویں تھی کہ دنیا ہم سے نہ چھوٹے، لیکن وہ آرزویں ناتمام رہ گئیں. پھر سوال کرتے ہیں کیف کان عاقبۃ امرکم. تم اتنے اعمال کرتے تھے، بتاؤ پھر تم اس انجام تک کیسے پہنچے.
تمہارا یہ انجام کیسے بنا؟ وہ کہتے ہیں یا نبی اللہ کیا بتائیں، رات کو جب اپنے گھروں میں گئے تو ہم عافیت کے ساتھ تھے، ہم پر کوئی عذاب نہیں تھا، وَأَصْبَحْنَا فِي الْحَاوِيَةِ، لیکن جیسے ہی صبح نمودار ہوئی ہم نے اپنے آپ کو حاویہ میں پایا، ہم نے اپنے آپ کو حاویہ کے بارے میں گفتگو ہو چکی، لیکن پھر جناب عیسیٰ سوال کرتے ہیں وَمَا الْحَاوِيَةُ، وہ حاویہ کیا ہے جہاں تم نے اپنے آپ کو پایا؟ فرماتے ہیں الحاویۃ السجین، حاویہ جہنم کا وہ حصہ ہے جسے سجین کہا جاتا ہے۔ قال وما سجین، پھر پیغمبر نبی خدا سوال کرتے ہیں بتاؤ وہ سجین کیا ہے؟ تو یہ عرض کرتے ہیں جبال من جمر، ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو آگ سے دہک رہا ہے، اسے ہماری پشت پر لاد دیا گیا ہے، اور قیامت تک اسی طرح سے ہم نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ وہ اپنے احوال سناتا ہے۔ پھر نبی خدا آخری سوال کرتے ہیں بتاؤ فما قلتم وما قیل بکم، تمہارے ساتھ یہ سارا جو مراحل سے تمہیں گزارا جا رہا ہے تم پھر کیا کہتے ہو، تمہیں جواب کیا دیا جاتا ہے؟ کوئی وہاں مکالمہ بھی ہوتا ہے؟ یہ عرض کرتے ہیں قلنا ردنا الی الدنیا، یہ کہتے ہیں ہم بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دو، فنزہدوا، ہم زاہدین کی زندگی بسر کریں گے، ایک دفعہ ہمیں موقع دے دو، ہم پھر خدا کی معصیت نہیں کریں گے۔ ہم جب بھی کہتے ہیں ہمیں جواب یہ دیا جاتا ہے کذبتم، تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر تمہیں واپس پلٹایا جائے تم پھر ویسی زندگی بسر کرو گے جیسی بسر کر کے آ رہے ہو، تم پھر سدھرنے والے نہیں ہو۔ اس کے لیے میں ایک آسان سی مثال دیا کرتا ہوں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہمارے جب امتحانات آتے ہیں، ایگزامز ہوتے ہیں، بچہ سارا سال نہیں پڑھتا، امتحان آتے ہیں پڑھائی پہ پڑھائی کر رہا ہے، پڑھائی پہ پڑھائی کر رہا ہے، یا اللہ اس امتحان میں پاس کروا دے، اگلے سال شروع سے پڑھتا رہوں گا، اگلے سال آخر سال تک نہیں رکھوں گا، میں روزانہ کا سبق روزانہ یاد کروں گا، بس دعاؤں پہ دعائیں ہو رہی ہیں، سبق پہ سبق پڑھا جا رہا ہے، جب تک امتحان ہے ڈیلی روٹین یہی ہے کہ اے اللہ اس امتحان میں پاس کروا دے، اگلی دفعہ شروع سے پڑھتا جاؤں گا۔ یہاں امتحان ختم ہوتے ہیں پھر نہیں معلوم کتاب کہاں ہے، سبق کہاں ہے، پھر وہی سچویشن ہے، پھر آخر سال پر جا کر پھر وہی تمنائیں ہیں، پھر وہی آرزویں ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں پلٹا دو ہم پھر عبادت کریں گے، کذبتم، تم جھوٹ بول رہے ہو، اگر موقع دے دیا جائے تم نے پھر وہی کرنا ہے جو کر کے آ رہے ہو۔ مولا اپنے جناب عیسیٰ اپنے حواریین سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اکل الخبز الیابس بالملح خیر کثیر مع عافیت الدنیا والآخرہ، فرماتے ہیں سوکھی روٹی نمک کے ساتھ کھا لینا بہت بہتر ہے اس سے کہ خدا اس سوکھی روٹی کے ساتھ دنیا میں بھی عافیت عطا فرمائے، آخرت میں بھی عافیت عطا فرمائے۔ مزیدار کھانے کھا کر کیا فائدہ ہوگا، چند لمحوں کی زبان کا مزہ ہے، اگر اس مزے کے ساتھ تمہاری دنیا بھی خراب ہو اور آخرت بھی خراب ہو جائے۔ محبت دنیا جب انسان کے دل میں رچ بس جاتی ہے پھر انسان حلال و حرام کو نہیں دیکھتا۔ امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام دعائے ابو حمزہ سمالی میں دعا فرماتے اللہم اخرج حب الدنیا من قلبی، اے میرے اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ دنیا کی محبت اس قابل نہیں کہ یہ میرے دل میں رہے، یہ دل بہت پاکیزہ دل ہے، یہ دل وہ دل ہے کہ جس میں خدا کا نور آتا ہے، اس دل سے محبت دنیا کو نکال دے۔ آج میں نے اور آپ نے بھی یہ عہد کرنا ہے کہ ہمارے دلوں میں
محبت دنیا ایسے نہ بس جائے کہ ہم دنیا کے بغیر نہ رہ سکیں، اتنا دنیا میں غرق نہ ہو جائیں کہ یہ دنیا ہمیں خدا سے دور تر کرتی چلی جائے۔ ہاں، دنیا اتنی سی ہے کہ دنیا سے اپنی عارضی زندگی گزارنے کے لیے بھی سامان اکٹھا کرو، اور اپنی ہمیشہ کی ابدی زندگی کے لیے بھی زاد راہ یہیں سے اکٹھا کر کے جانا ہے۔ فقط آج کا نہیں دیکھنا، مرنے کے بعد کا سوچ کر جانا ہے۔ بار بار یہ دعا کیا کریں جو امام سجاد فرماتے ہیں، اللہم اخرج حب الدنیا من قلبی، کہ اللہ میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے۔ جب یہ محبت دنیا انسان کے دلوں میں رچ بس جاتی ہے، پھر یہ انسان دنیا کی محبت میں اپنے امام کو قتل کرنے پر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ کیا کچھ نہیں کرواتی یہ محبت دنیا۔ امام کو شہید کیا جا رہا ہے تو دنیا کی محبت میں، ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں تو دنیا کی محبت میں۔ آئیے آج اپنے آخری درس میں اختتامی طور پر استغفار کے لیے، اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے واسطہ دیتے ہیں خدا کو اس امام کا کہ جس سے باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ جو امام حاجتوں کا دروازہ ہے۔ یقیناً آپ کے اذہان پہنچ گئے ہیں، مظلوم ترین امام ہے امام موسیٰ کاظم، کہ جنہیں اسیر بغداد کہا جاتا ہے۔ کیسا ظلم و ستم ہے جو میرے اس مظلوم امام نے نہیں دیکھا۔ ایک زندان سے دوسرے زندان، دوسرے زندان سے تیسرے زندان، زندانوں سے زندانوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور آخری زندان ہے میرے مولا کا ملعون سندھی ابن شاہق کا زندان۔ امام جس بھی زندان میں رہے، ایسا نہیں تھا کہ امام پہ مشکلات نہیں آ رہی تھی، امام پہ ہر زندان میں مصیبتیں ڈھائی جاتی، امام پہ ہر زندان میں مظالم ڈھائے جاتے، لیکن امام صابرین کے امام ہے نا، امام ہر زندان میں جا کر خدا کا شکر بجا لاتے کہ اے باری الہ، میں تجھ سے کسی ایسی جگہ کی دعا کرتا تھا جہاں میرے اور تیرے علاوہ کوئی نہ ہو، تیرا شکریہ کہ تو نے زندان کی شکل میں مجھے ایسی جگہ دے دی کہ جب چاہوں تیری عبادت کرتا رہتا ہوں۔ وہ امام کہ جو زندانوں میں جانے پر شکر بجا لاتا ہے، یہ ملعون سندھی ابن شاہق کے زندان میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ وہ شکر بجا لانے والا امام گریہ فرما رہا ہے۔ وہ امام کہ جس نے کبھی شکایت نہیں کی، اس زندان میں ایک وقت وہ آیا کہ امام موسیٰ کاظم نے گریہ فرمانا شروع کر دیا۔ امام کے ایک چاہنے والا تھا، اثر و رسوخ تھا، کوئی پیسے دے دلا کر امام کی زیارت کی اجازت ملتی ہے، یہ آتا ہے امام کی زیارت کو، وہ ایک سوراخ سے اجازت ملتی کہ اپنے مولا کی زیارت کر لو۔ مولا کی زیارت کرتا ہے، دیکھ کے تڑپ اٹھتا ہے کہ میرا امام آج زندان میں بیٹھا ہے تو امام رو رہا ہے۔ امام کے رونے کی آواز اسی کانوں سے آئی، فوراً مولا سے التجا کرتا ہے، مولا اجازت دیجئے، اگر آپ سے یہ ظلم و ستم برداشت نہیں ہوتے میں جا کر پیسے دے کر آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہوں، آخر آپ پہ اتنا ظلم و ستم کہ آپ جیسا امام رو رہا ہے۔ مولا فرماتے اے ہمارے چاہنے والے، اگر فقط جسمانی تشدد ہوتا کبھی اپنے امام کو روتا ہوا نہ پاتا، مولا پھر کیا ہے اس زندان میں ایسا؟ مولا فرماتے یہ ایسا لعین ہے
جسمانی تشدد بھی کرتا ہے، اور ہمارے سامنے ہماری اماں زہرا کے بارے میں غلیظ زبان بھی ظلم بھی ڈھاتا ہے، اور ہماری وہ اماں کے جسے خدا نے پاک و پاکیزہ بنا کے بھیجا ہے، اس اماں کے بارے میں غلیظ زبان بھی استعمال کرتا ہے۔ اور میں اپنے اوپر ظلم تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے دادی زہرا کو برا بھلا کرے۔ مولا اجازت دیجئے آپ کی رہائی کی بات کروں۔ مولا فرماتے نہیں ہمارے چاہنے والے، جا چلا جا، اور انتظار کر کچھ دنوں کی بات ہے، جسر بغداد پہ اپنے امام کا انتظار کرنا، 25 رجب کو تجھ سے ملاقات کے لیے تیرا امام آئے گا۔ رہائی کا وقت قریب ہے میری، پریشان نہ ہو۔ یہ کہتا ہے میں چلا گیا وہاں سے، اب میں دن گن رہا ہوں کب 25 رجب آئے گی، کب میں اپنے امام کا استقبال کروں گا۔ اپنے گھر میں کہہ کے 25 رجب کو نکلا کہ گھر میں انتظامات کرو، اپنی بیگم سے کہہ رہا ہے کہ گھر میں ایسے ایسے انتظام کرو، آج میرا امام میرے گھر آ رہا ہے، میرے امام نے آج مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ گھر میں انتظامات کا حکم دے کر نکلتا ہے گھر سے، کہتا ہے میں جسر بغداد پہ کھڑا انتظار کر رہا ہوں کب امام زندان سے تشریف لائیں گے، کب زندان کا دروازہ کھلے گا۔ کہتا ہے انتظار بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن امام تشریف نہیں لا رہے۔ یہ کیسے اسے معلوم ہو جس امام کا انتظار کیا جا رہا ہے اس امام کا لاشا 4 مزدور اٹھا کر لے کر آئیں گے۔ ہاں عزاداروں، وہ وقت آیا۔ یہ کہتا ہے زندان بغداد کا دروازہ کھلا، میں خوشی سے اب پھولے نہیں سما رہا کہ ہاں میرے امام کے وعدے کے وفا کا وقت آ گیا ہے، میرا امام مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ کہتا ہے میرے حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ دروازہ تو کھل گیا لیکن میرا امام نہیں آ رہا۔ وہ 4 مزدوروں نے کاندھے پہ کوئی جنازہ اٹھایا ہوا ہے، اس جنازے کو لایا جا رہا ہے۔ جنازہ لا کے جسر بغداد پہ رکھا گیا۔ وہ 4 مزدور وہ ہیں جنہوں نے امام کا جنازہ اٹھایا ہے۔ ایک مزدور جنازے کے آگے آگے چلتا چلا جا رہا ہے اور یہ نعرہ بلند کر رہا ہے ھذا امام الرفضاء، وہ یہ رافضیوں کا امام ہے، اور دیکھو اپنی طبیعی موت دنیا سے چلا گیا، اور میرے امام کا لاشا لا کے جسر بغداد پہ رکھا گیا۔ ہاں امام کا لاشا پڑا رہا۔ امام علی رضا تشریف لاتے ہیں، اعجاز امامت سے آتے ہیں، وہاں خبر پہنچ گئی کہ امام موسیٰ کاظم کو شہید کر دیا گیا، اور گھر میں مولا کی بیٹیاں موجود ہیں، جناب معصومہ قم جیسی بیٹی جو اپنے بابا سے بڑا پیار کرتی ہے، یہاں بابا کی شہادت کی خبر سنی، بیٹیوں نے گریہ کرنا شروع کر دیا اور محلے کی خواتین جمع ہونے لگی۔ میں عرض کروں گا یا معصومہ قوم، اور یہ آپ کا نصیب ہے، آپ تک بابا کی شہادت کی خبر پہنچی، دلاسے کے لیے محلے کی خواتین آ گئی۔ ہائے حسین کی بیٹی کی قسمت، یہاں بابا کو شہید کیا گیا، یہاں سکینہ کو تمانچے مارے جانے لگے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو امام رضا تشریف لاتے ہیں، اپنے بابا کو غسل و کفن دیتے ہیں،
اپنے بابا پہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اپنے بابا کو سپرد خاک کر دیتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا یا موسیٰ کاظم، آپ بڑے مظلوم امام ہیں، مولا اس سے بڑی مظلومیت کیا ہو کہ جس کے جوان بیٹے ہوں اس کا جنازہ مزدوروں سے اٹھوایا جائے، لیکن مولا ان تمام مظالم کے بعد آپ اتنے تو خوش قسمت ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے سرہانے آتا ہے، آپ کو غسل و کفن دیا جاتا ہے۔ او مولا ذرا کربلا میں تشریف لائیے، او سید سجاد بابا کے پاس سے گزر رہے ہیں لیکن بابا کو دفن کرنے کی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بار الہا بحق محمد وآل محمد بحق باب الحوائج امام موسیٰ کاظم تمام حاضرین کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ بار الہا جو مؤمنین و مؤمنات بیمار ہیں، اپنے گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، کسی مرض میں مبتلا ہیں، التماس دعا کے لیے کہا ہے، اپنے اپنے دلوں میں نام لیے بیٹھے ہیں، بار الہا تجھے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کی مظلومیت کا واسطہ تمام بیماروں کو، بالخصوص ہمارے علماء کرام بیمار ہیں، آقا مہدی کاظمی صاحب علی رہتے ہیں، والد صاحب بیمار رہتے ہیں، امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما، ان کی تمام تکالیف کو دور فرما، جو مومنین روبہ صحت ہیں آئندہ رمضان تک صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ بار الہا جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ کی التماس کی ہے، تمام مومنین و مومنات کو اولاد نرینہ کی نعمت سے سرفراز فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ بار الہا محمد و آل محمد کا واسطہ جو مؤمن جو مؤمنہ پریشان ہیں، گھروں میں پریشانیاں ہیں، بچوں کے حوالے سے، بچیوں کے حوالے سے دیگر پریشانیاں ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہا بحق محمد و آل محمد جو مؤمنین بے روزگار ہیں ان رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، صاحبان روزگار مومنین کے رزق میں برکت عنایت فرما۔ بار الہا اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کا واسطہ، اس کی رحمتوں کا واسطہ ہم سب کے گناہان کبائر و صغائر سے درگزر فرما، آئندہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بزرگان کا، علماء کرام کا، مجتہدین عظام کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما، انہیں طول عمر عنایت فرما۔ بار الہا بحق محمد و آل محمد جتنے مؤمنین تشریف فرما ہے دلوں میں سب کے کوئی نہ کوئی حاجات ہیں، تو عالم بذات الصدور خدا ہے، بار الہا سب کی حاجتوں کو روا فرما۔ بار الہا بحق محمد و آل محمد ہمارے وقت کے امام کے قلب پاک کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو اپنے امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہا بحق محمد و آل محمد بچے بچیاں امتحانات دے رہے ہیں، دعا کی التماس یہ سب کو اپنے امتحانات میں کامیاب فرما، دنیاوی اخروی ہر میدان میں کامیابی سے ہمکنار فرما۔ مسلمانان جہان پر جہاں جہاں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، بار الہا مظلوم مسلمانوں کو فتح و نصرت عنایت فرما، ان کے مد مقابل دشمنان اسلام کو شکست سے دوچار فرما، دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار فرما، تمام حاضر
حاضرین کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، سب پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ بار الہ ہماری جتنی سانسیں باقی ہیں محمد و آل محمد کی محبت میں، محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہوئے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس دنیا سے جاتے ہوئے محمد و آل محمد کا ذکر اور ان کی محبت اپنے سینے میں لے کر جانے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو نقش ائمہ اطہار پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو اس دنیا میں محمد و آل محمد کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ہم سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے سب حاضرین کے مرحومین، اس امام بارگاہ کے بانیان کے مرحومین اور جس مومن کی طرف سے آج کے نیاز کا اہتمام ہے ان کے مرحومین کی روح کو ایصال فرما دیں۔